آپ بڑی دل جمی سے الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ مسجد کی کانفرنس کی انتظامیہ کی طرف سے 2-3 منٹ کے لیے صبغت اللہ صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے اور پھر انشاءاللہ قاری احمد حسن ساجد صاحب کا خطاب شروع ہو جائے۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واصحابہ وبعد۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ المنزل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم اللہ۔ حضرات محترم معزز سامعین کرام، علماء موجود ہیں اور موضوع بھی بڑا بہترین ہے کہ مسلک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ موضوع کی مناسبت سے علماء خطبہ حضرات ہمارے اساتذہ وہ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں موضوع کی اہمیت کے بارے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ مسلک لیا کہاں سے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے۔ وہ پہلے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو آگے دنیا تک پہنچانا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ پیش کروں گا کہ بدر کے اندر جب 1000 کا کفار کا لشکر مد مقابل تھا، 1000 کا لشکر اور اسلحے سے لیس تھا اور اس وقت کی سپر پاور تھی، اور اس طرف صحابہ 313 یا صحیح مسلم کی روایت میں 319 صحابہ کرام تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعائیں شروع کر دی اور الفاظ ایسے بہترین کہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہیں اور میرے موضوع پر منطبق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر آج تو نے اس تھوڑی سی جماعت کو، میری اس محنت کو اور میری تربیت کے اس جوہر کو تو نے ہلاک کر دیا، لن تعبد، کائنات کے اندر روح زمین میں آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا اور تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے دین کو پہچانا تھا، جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور اللہ کے اسلام کا پیغام دنیا تک آنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ کائنات کے لوگوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں درگاہیں نہیں ڈھونڈنی، ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ اگر اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اللہ کے اسلام کا اصل منہج سمجھنا ہے تو صحابہ کی پیروی کرنی ہوگی۔ اور اسی وجہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر 73 گروہ بنے تھے، ان کی جماعتیں متفرق ہو گئیں، وہ آپس میں جدا جدا ہو گئے، اختلاف آ گیا اور اختلاف نحوست کا باعث ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، لیکن صرف ایک فرقہ اللہ کی جنت میں، ایک گروہ، ایک جماعت، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت اللہ کی جنت میں جائے گی، باقی سارے جہنمی ہیں۔ لہٰذا یہ جو سوال ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو جہاں پہ لگا رہنے دو ہر کوئی صحیح، لیکن یہ بات غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت اللہ کی جنت میں جائے گی، وہ کون سی ہوگی؟ میرے اور آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا ہوگا، وہ ایک کون سی ہے جو اللہ کی جنت میں جائے گی؟ صحابی نے بھی عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ان کو دیے گئے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ 2 الفاظ بولتے، مختصر سا جملہ بولتے اور ساری بات اس کے اندر مفہومی اعتبار سے موجود ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابہ، اگر اس جماعت کو پانا ہے تم میرا اور میرے صحابہ کا مسلک پہچان لو، ان کا طریقہ اور منہج پہچان لو، ان کی سیرت پہ چلو، ان کے نقش قدم کو تھام لو، اللہ تمہیں بھی اس گروہ میں شامل کر کے جنت میں بھیجے گا۔ لہٰذا علماء کرام اسی مسئلے کو بیان کریں گے۔ مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سنیں اور اپنے دلوں اور دماغ میں جگہ دیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔
جزاکم اللہ حسن الجزا۔ برآمدے میں جو ساتھی بیٹھے ہیں اندر حال میں جگہ ہے، ان سے التماس ہے اندر تشریف لے آئے۔ آپ اتنا وقت نکال کے آئے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔